مجھے یہ پیغام ملا اور یہ پیغام بہت ہی اہم ہے۔ عصر حاضرہ کے ایماندار خدام، بشپ صاحبان اور سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسے جیسے ہم اینڈ ٹائم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ویسے ویسے ہم اسپرچول وارفیئر میں جا رہے ہیں۔ چرچز کے چوگرد تاریکی ہے، ایمانداروں کے چوگرد تاریکی ہے، بائبل کلاسز کے اگینسٹ تاریکی کام کر رہی ہے۔ لیکن اس ساری تاریکی کے دور کے اندر جہاں جہاں پر تاریکی ہے وہاں پر ہمیں نور بھی کہا گیا ہے، وہاں پر خدا نے ہمیں نور کی مانند رکھا ہے۔ یسوع مسیح خود بذات نور ہے، اور یسوع جو نور ہے اور خدا جو نوروں کا باپ ہے، اور ہم اس کے فرزند ہیں، ہم نور کے فرزند ہمیں کہا گیا ہے۔ فرسٹلی ہمیں اپنی شناخت جاننے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ نور کے فرزند ہیں، میں اور آپ شاہی اور قیمتی فرزند ہیں، اور ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ اختیار حاصل ہے۔ یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کے وسیلہ سے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے فرزند ہیں۔ جہاں پر وہ نور ہے اس نے ہمیں بھی نور بنا دیا۔ جہاں پر ہم نور بن گئے وہاں پر تاریکی ہمارے چوگرد آنا چاہتی ہے۔ وہ کام جو ہم کر رہے ہیں، چرچز میں ہوں یا عبادات میں ہوں یا لوگوں کے گھروں میں عبادات کر رہے ہوں یا ہم اپنے خاندان میں ہوں، ہر طرح سے جیسے جیسے ہم نور کے فرزند ظاہر ہو رہے ہیں اسی طرح تاریکی بھی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر میں ایک خاندان میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ لیاقت کیسر صاحب نے ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام ہر ایماندار کے ساتھ 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا وائٹ ہے اور ایک گھوڑا کالا ہے۔ آپ کون سے گھوڑے کو پالتے ہیں؟ کالے گھوڑے کو پال رہے ہیں یا وائٹ گھوڑے کو پال رہے ہیں؟ یہ کالا گھوڑا اور وائٹ گھوڑا اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ تاریکی اور روشنی کو پیش کر رہا ہے۔ یہ وائٹ گھوڑا جو ہے زندگی اور فتح کو پیش کر رہا ہے، اور کالا گھوڑا جو ہے یہ موت کو پیش۔ یہ بات مجھے اس خادم نے اس وقت بتائی جب میں نے اسے ایک بات بتائی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے کہا کہ ایماندار کے ساتھ خدا کا پاک روح ہے، اور میں اس پاک روح کو اسپرچول وارفیئر کے اندر لائکا جو ہے وہ جنگی جہاز کے طور پر لیتا ہوں۔ پاک روح ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں لڑنا بھی سکھاتا ہے، وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں پر روح القدس میں ہم ہوتے ہیں اور اسپرچول وارفیئر کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں اور ہم روح القدس کی قدرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پاک روح ہمیں لڑنا سکھاتا ہے، پاک روح ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے، پاک روح ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ تاریکی پر غالب آنا ہے، تاریکی کی قوتوں پر غالب آنا ہے، شرارت کی روحانی فوجوں پر غالب آنا ہے، اور وہ شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں ہمیں کس طرح ان پر غالب آنا ہے۔ جہاں پر روح القدس کا جہاز ہمارے ساتھ اڑ رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے ہمارے دشمن کا جہاز، شیطان کا، ابلیس کا، وہ بھی پیچھے پیچھے اڑ رہا ہوتا ہے۔ جہاں پر ہم روح القدس کے دائرہ کار سے تھوڑا سا باہر ہوتے ہیں وہ جہاز فلپور آ جاتا ہے۔ جہاں سے ہی ہم اپنے سگنل خدا کے ساتھ چھوڑتے ہیں، اس ریڈار کی طرح جیسے ہی ریڈار سے ہم باہر نکلتے ہیں اسی طرح جو ہے شیطان انٹر ہو جاتا ہے ہمارے ایریا میں۔ انٹر وہ کہاں پر انٹر ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ذہن میں انٹر ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن ایک میدان جنگ ہے، طرح طرح کے خیالات ہیں، دنیا داری کے خیالات ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ طرح طرح کی چیزیں واچ کرتی ہیں، طرح طرح سے دیکھتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے تصورات بنتے ہیں، یہ ہمارے خیالات بنتے ہیں،
اور کلام مقدس میں لکھا ہے بس خدا کے ہتھیار باندھ لو، اور خدا کے ہتھیار جو ہیں وہ خدا کے نزدیک جو ہیں وہ کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ کئی سوچوں کے خیالات ہیں اور جو کلے بن چکے ہیں، کئی تصورات کے خیالات ہیں جو کلے بن چکے ہیں۔ سو ان تصورات اور سوچوں سے، امیج سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے ہتھیار ہیں، خدا کے ہتھیار ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں میں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ یہ کلام کا حصہ ہمیں افسیوں اس کے 6 باب کی آیت نمبر 11 میں ملتا ہے۔ یاد رکھیے ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے، تاریکی اسے دبوچنا چاہتی ہے، اس کے خاندان کو دبوچنا چاہتی ہے، طرح طرح سے کاروبار میں ہنڈر کھڑی کرتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ نور نہیں ہے، وہ نور کے پرزند نہیں ہے، وہ تاریکی کے پرزند ہیں۔ جہاں پر تاریکی کے پرزندوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہاں پر کتنا لازم ہے کہ ہم ہر روز نئی پاور کو حاصل کریں، ہر روز نئی قوت کو حاصل کریں۔ کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ کن کے ساتھ ہے۔ ہمیں 12ویں آیت میں لکھا ہے ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ سے بولے آمین۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جنگ ملکوں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جنگ آسمانی مقاموں میں جو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں، جو آسمان سے گرائے گئے فرشتے ہیں، جو آسمان سے گرائے گئے نافرمانی کے فرشتے ہیں، جنہوں نے خدا کی فرما برداری نہ کی، اور لوسیفر کے ساتھ 1/3 فرشتے زمین پر گرائے گئے، اور کچھ زمین پر کام کر رہے ہیں، کچھ آسمانی مقاموں میں کام کر رہے ہیں۔ آسمانی مقاموں سے مراد جو ہے خدا باپ کا تخت تو تیسرے آسمان پر ہے، جس کے لیے پالوس کہتا ہے کہ یکایک میں تیسرے آسمان پر چلا گیا۔ یہ نیلے آسمان کے پار جہاں پر یسوع راجہ رہتا ہے، بلکہ یسوع کو راجہ کہنے کی بجائے یسوع کو کنگ کہنا چاہیے۔ یسوع بادشاہ ہے، وہ وہاں پر خدا باپ وہاں پر، فرما بردار فرشتے وہاں پر، میکائیل وہاں پر، جبرائیل وہاں پر، آسمانی مقرب فرشتے وہاں پر، لیکن لوسیل جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا، جو خدا کی پرستش کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اس کو زمین پر پٹک دیا گیا، اور نافرمانی اس کے اندر کیا تھی کہ وہ خدا کی حضوری میں رہ کر جب وہ خدا کی طرف نگاہ کرتا تھا کہ سارے فرشتے اس کی تمجید کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کی زندگی میں گھمنڈ سمایا۔ یسایہ 14ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں گھمنڈ سمایا۔ جب اس کی زندگی میں گھمنڈ آیا تو اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر بناؤں گا، میں شمالی اطراف کے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔